یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جامعہ وجود میں کیسے آیا اور کس نہج سے آیا، کچھ جھلکیاں میں آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، آج سے چند سال قبل میں اپنے علاقے سے دور 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک جامعہ تھا، اس جامعہ کے اندر میں درس و تدریس کی خدمات کو میں انجام دے رہا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بھی میں تعطیل میں گھر آتا، ہمارے پاس ہمارے محلے کے لوگ جمع ہو جاتے اور کہتے کہ قاری صاحب، آپ تو الحمدللہ دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ کے یہاں بھی کچھ ایسے بچے ہیں، کچھ ایسے یتیم بچے ہیں، کچھ ایسے بیوہ کے بچے ہیں جس کا کوئی پریشان حال نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی آپ سوچیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کئی مرتبہ یہ باتیں آئی اور گزر گئی، لیکن میری والدہ نے ایک دن کہا کہ جو کام تم اپنے گھر سے دور کرتے ہو، کیوں نہیں اس کام کو تم اپنے گاؤں میں رہ کر کے اپنے گاؤں کے بچوں کو پڑھائی دو، تعلیم دو، دینی تعلیم کو عام کرو، تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا بھی دل یہی کہا کہ ہم نے اس گاؤں میں پیدا لیا ہے، میری اس سرزمین سے میری انسیت ہے، اور اس سرزمین کا کیونکہ یہاں میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے انسانی پیغام کو انسانیت تک پہنچایا جائے، اور ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ پیام انسانیت ہے اور تعلیم ہے۔ اس لیے اس ادارے کا بنیاد 25 دسمبر 2019 کو عمل میں آیا۔ میرے دوستو، آج اس جامعہ کے اندر میں 360 طلبہ اور 7 اساتذہ کام کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن ابھی میرے دوستو اور بزرگوں جس زمین پر ہے، اس زمین پر دن میں بھی لوگ آنے سے گریز کرتے تھے، بچتے تھے، ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ یہاں تشریف نہیں لاتے تھے، لوگ یہاں نہیں آتے تھے، وہ نہیں ہو پاتا۔ میرے بھائیوں، حضرات اکابر، میں آپ حضرات سے کیا کہوں، آپ لوگوں نے ظہر سے لے کر کے ابھی رات کے 9 بج رہے ہیں، آپ نے طلبہ کا اور طالبات کے پروگرام کو سنا، کسی نے قرآنی معلومات سنایا آپ کو، کسی نے تقریر کر کے سنایا آپ کو، کسی نے رکوع کا طریقہ بتایا، کسی نے جنازے کی شرائط اور فرائض کو بیان کیا، کسی نے واجبات کو بیان کیا، کسی نے فرائض نماز کو بیان کیا، کسی نے فرائض غسل کو بیان کیا، کسی نے فرائض وضو کو بیان کیا، اور کسی نے نماز کی کیا ارکان ہے ان کو بیان کیا، اور کون سی وقت میں کون سی نماز، مثلا ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کتنی رکعتیں ہیں ان کو بھی بیان کیا، عصر بھی کتنی رکعتیں ہیں ان کو بھی بیان کیا، مغرب بھی کتنی رکعتیں ہیں ان کو بھی بیان کیا، عشاء بھی کتنی رکعتیں ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سب چٹھی پلار والوں کی محنت کا ثمرہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ساتھ ہی میں آپ کو بتاتے چلوں، ہمارے کچھ مخلص لوگ ہیں جو جموں کشمیر میں رہتے ہیں، جو اس جامعہ کے سرپرست ہیں، جناب الحاج ماسٹر سنبل صاحب قادری، جو اس مدرسے کے سرپرست ہیں، اور میرے بھائیوں ہر دن خبرگیری لیتے رہتے ہیں، اساتذہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ بیٹا تم کیسے ہو، اساتذہ کی تنخواہ دیے کہ نہیں دیے، اساتذہ کی گھر کا پوزیشن کیسا ہے، ان کے مالی حالات کیسے ہیں۔ ان کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے سرپرست صاحب ہمیشہ مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم اپنے اساتذہ کا خاص خیال رکھو۔ اسی طریقے سے ہمارے جموں کشمیر سری نگر کے ہی اندر، ملورہ کے اندر
جناب شفیع بھائی ہیں جو تجارت مین ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بھی گاہے بگاہے خبر خیریت لیتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، جامعہ کی احوال لیتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے وہ حاجی مقصود صاحب ہیں، وہ بھی خبر خیریت لیتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جناب اشرف صاحب وہ بھی خبر خیریت لیتے رہتے ہیں اور ہمیشہ تعاون بھی کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اللہ پاک ان کے کاروبار میں خوب برکت دے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ